الذین یبخلون، کہ وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کی، لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبخل، بخل کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چھپاتے ہیں ما جو آتاہم اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا ہے، عطا فرمایا ہے، من فضلی اپنے فضل سے، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، کن لوگوں پر، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں اور چھپاتے ہیں وہ چیز، وہ نعمت، وہ فضیلت یا وہ مال جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینہ دردناک عذاب۔ تو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو بخل کرتے ہیں، بخل مطلب کنجوسی کرتے ہیں، اور انسان کے دل میں سب سے زیادہ کنجوسی کس کی ہوتی ہے؟ مال کی ہوتی ہے، کہ جو بھی مال اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس مال آنے کے بعد وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے یا دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیا کہ یہ جو بھی مال ہے، جو بھی مال و دولت ہے، جو بھی میرے پاس مال کے ذخائر ہیں، جو بھی فیکٹریاں ہیں، جو بھی گھر ہیں، جو بھی اور دنیاوی معاملات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں میری اپنی ذاتی محنت کا نتیجہ ہے، یعنی کہ یہ میری ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ تمام چیزیں اسے کس نے عطا کی ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے گھر بار کی صورت میں ہو، چاہے کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے جاگیروں کی صورت میں ہو، چاہے کسی منصب کی صورت میں ہو، کسی عہدے کی صورت میں ہو، اقتدار کی صورت میں ہو، اور یہاں تک کہ چاہے وہ مال اولاد کی صورت میں کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک مقام پر یہ بھی آیا کہ یہ جو اولاد ہے یہ بھی رزق ہے انسان کا، یہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی مال دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اولاد بھی دیتا ہے۔ بھائی آپ اللہ تبارک و تعالی سے مال کس سے مانگتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال میں وسعت عطا فرما، اور اگر کوئی کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا ہے، چاہے وہ مال کی دنیاوی صورت میں ہو یا ہے وہ اولاد کی صورت میں ہو۔ تو اب ان لوگوں کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے کہ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے، اور اگر ہم نے اس میں سے کچھ خرچ کر دیا تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، اور کمی ہو جائے گی تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم سے یہ مال دور ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے پائپ لائن کہیں سے جوڑی ہوئی ہے پانی کی، ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پائپ لائن کہیں سے جوڑی ہوئی ہے اور اس میں پانی آتا ہے، تو پانی جب تک تازہ آتا رہے گا کہ جب تک اس پانی کو آپ آگے دیتے رہیں گے، سپلائی ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر اس پائپ لائن کے اندر پانی رک جائے تو وہ پانی خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ آپ اس پانی کو آگے دیتے رہتے ہیں اور پیچھے سے پانی آتا رہتا ہے،
تو اب جہاں سے کنیکشن ہے، اگر آپ نے کسی دریا سے کنیکشن کو جوڑا ہوا ہے تو پانی آپ بہاتے رہیں گے، پانی پیچھے سے آتا رہے گا. اگر آپ نے آگے سے بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ یا تو پانی خراب ہوگا یا پھر وہ پائپ لائن جو ہے وہ بسٹ ہو جائے گی، پھٹ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ نہ وہ آپ کے کام کی رہی، نہ لوگوں کے کام کی رہی. تو لہٰذا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ مال تمہاری، جو تم اپنی ملک سمجھ کے بیٹھے ہو، یہ ملک مالک بھی اللہ نے تمہیں بنایا ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ عطا کس کی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے. تو جو پائپ لائن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو رحمت کے دریا سے جس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے، وہ اسی وقت جاری و ساری رہے گی کہ جب تک اس کو آپ آگے دیتے رہو گے. اور اللہ نے فرمایا کہ جب سب سے زیادہ اچھا فعل وہی ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے وہ میری مخلوق پر خرچ کیا جائے. اگر آپ آگے دیتے رہیں گے تو وہ مال پیچھے سے جیسے پانی آتا ہے اسی طرح پیچھے سے آتا رہے گا. اور جس جگہ سے آپ نے یہ کنیکشن جوڑا ہے، یہ کوئی عام پانی کا دریا نہیں ہے، یہ کوئی عام نہر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا ہے کہ جس سے یہ پانی کا کنیکشن آپ نے جوڑا ہوا ہے. تو آپ دیتے رہیں، پیچھے سے آپ کو آتا رہے گا اور اس میں فروانی ہوتی رہے گی، اللہ برکت ڈالتا رہے گا. تو لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں. کس کا؟ بالبخل، بخل کرنے کا، کنجوسی کرنے کا. اب بخل ہے کیا؟ سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ لغت عرب میں بخل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیا ہے اس میں سائل کو نہ دینا. یعنی کہ جو بھی مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے، سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، لکھ لیجئے کہ جو بھی مال دیا ہے وہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. ہماری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، ہماری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. جتنا دیا ہے اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور اپنے فضل سے دیا ہے. آپ یہ چاہیں کہ میں اتنا قابل ہوں، مجھے اتنا ملنا چاہیے، نہیں، آپ کی اوقات نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض کرم ہے، فضل ہے. تو اس بات کو اپنے ذہن میں مٹا لیں کہ ہمیں جو بھی ملا ہے اللہ کے فضل سے ملا ہے. اب اللہ کے فضل سے آپ کو جو ملا ہے اس میں جو مانگنے والا آ رہا ہے، اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو یہ کیا چیز کہلائے گی؟ اس عادت کو بخل کہتے ہیں. یہ ہے عرب، یہ لغت جو عرب کی لغت ہے اس کے معنی ہے. اب بخل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ہمارے ذمہ واجب ہو اسے ادا نہ کریں. اب اس میں بہت سی چیز آ جاتی ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مکلف، اگر ہم پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو یہ بھی بخل کے زمرے میں آ جائے گی. بحیثیت مسلمان اگر ہم پر حج واجب ہو چکا ہے اور اگر ہم حج نہیں کرتے تو اس میں بھی بخل کی تعریف کو مد نظر رکھیے. بحیثیت مسلمان اگر ہم ان ایام میں جن پر قربانی ہوتی ہے، اگر قربانی ہم پر واجب ہو گئی اور ہم قربانی نہیں کر رہے تو یہ بھی بخل کے زمرے میں آ گیا. تو جو چیز ہمارے ذمہ واجب ہو چکی ہے اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بخل کہلائے گا. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بخل کیا ہے. دیکھیں 3 سے 4 اصطلاحات ہیں، چیزیں ہیں، تعریفات ہیں. ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتا ہے شح، شین اور حا، ایک ہوتا ہے سخا جیسے سخاوت ہے، ایک ہوتا ہے جود، جود و کرم جیسے کہا جاتا ہے، جود و سخا تیرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا. تو یہ 4 الفاظ ہیں، یہ ان کے چاروں کی الگ الگ تعریفات ہیں. بخل کیا ہے؟ کہ بخل یہ ہے کہ جو مال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خود تو کھانا لیکن دوسروں کو نہیں کھلانا. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بخل. اب دوسرا جو لفظ ہے، جو دوسری اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ شح، شین اور حا. شح کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی جن کو جو مال عطا فرماتا ہے
کچھ لوگوں کی خصلت ایسی بھی ہوتی ہے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ خود کھا رہے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں دے رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اتنے حریص ہوتے ہیں کہ ان کو جو مال یا جو دولت ہوتی ہے وہ اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں کہ اس مال میں سے اس وجہ سے کہ کہیں کم نہ ہو جائے نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ جو خصلت ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شح کہتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھائی اپنی مال اور دولت پر یہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود کھا رہے ہیں نہ دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ تو اس کو یہ وہ کنجوسی کی کیفیت ہے جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شح کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے سخاوت جسے کہتے ہیں کہ خود بھی کھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کھلا رہے ہیں، کہ خود بھی کھا رہے ہیں، لوگ خود بھی اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی سائل ان کے پاس آ رہا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا رہے۔ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ اب ایک اور لفظ ہے، ایک اور اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں جود۔ جود کا کیا معنی ہے؟ جود وہ اعلیٰ جو ہے درجے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ انسان اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان خود تو نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اب یہ جو خود نہیں کھاتا لیکن اللہ کی مخلوق کو کھلا رہا ہے، یہ جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں جود۔ تو چار اصطلاحات، انسان کی کیفیت بھی چار ہوتی ہیں اور بہت سے ملیں گے کہ خود کھا رہے ہیں دوسروں کو نہیں کھلا رہے، بخل ہے، خود بھی نہیں کھا رہے دوسروں کو بھی نہیں کھلا رہے، کیا ہے؟ شح ہے، خود بھی کھا رہے ہیں دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سخاوت، سخا کہتے ہیں۔ اور وہ اعلیٰ مرتبہ وہ ہے کہ خود تو نہیں کھا رہے لیکن دوسروں کو کھلا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جود۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کو قرآن پاک میں جو ہے بڑے بہترین انداز میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تمام قسم کی کیفیات سے، ایک تو بخل اور شح والی کیفیات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی اپنے فضل سے اللہ نے عطا فرمایا ہے لوگوں کو، سائل کو کھلانے کی، ان کو دینے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک اور معنی سماعت فرما لیجئے کہ بخل کی ایک اور تعریف کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں بیان کیے گئے، تو علماء یہود کیا کیا کرتے تھے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے تھے تو ان اوصاف کو خود بھی چھپاتے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو نہیں جو ہے بیان کرنا۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ جہاں اگر کوئی ایسا الفاظ آ جاتا تھا تو یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ وہاں پر انگلی یا انگوٹھا رکھ کے ان الفاظ کو چھپا دیا کرتے تھے۔ یہ علماء یہود کی بات ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں۔ تو یہاں پر اس کا ایک یہ بھی معنی نکلتا ہے اور اس کی شان نزول بھی یہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کے افعال، اس قسم کی اپنی جو ہے عیب اپنے اندر نہ جو ہے پیدا کرو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف، جو علماء یہود کا معاملہ تھا کہ خود بھی نہیں بتاتے تھے اور لوگوں کو بھی نہیں بتانے دیا کرتے تھے، اب وہ لوگ اس آیت سے سبق حاصل کریں کہ آج کے دور میں بھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جب کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو ان اوصاف کو بیان کرنے والے کو بھی ہدف تنقید کرتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ اگر کوئی حضور کا علم بیان کر رہا ہے تو ان کے علم پر نقطہ اٹھا دینا کہ حضور کا علم تو عام لوگوں کے علم کے برابر ہے۔ اگر حضور کی کوئی شان بیان کر رہا ہے تو یہ کہہ دینا کہ دیکھو حضور کی شان اس طرح بیان کی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ شرک ہو رہا ہے۔ تو حضور کے جب اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے جن کے دل جو ہے دکھتے ہیں، جن کے ماتھوں پر بل آتے ہیں، تو لہٰذا حضور کے جو اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں ان اوصاف کو بیان کرنا لوگوں کے اندر، اور اگر ان کو چھپایا جائے گا تو یہ بھی بخل کے زمرے میں آئے گا۔ بخل صرف یہ نہیں ہے کہ مال کو چھپانا، بخل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو بھی چیزیں دی ہیں ان کو چھپانا۔
یہ بخل کے زمرے میں آئے گا. تو وہ لوگ اس عمل سے، یہ جو عمل کرتے ہیں، عمل قبیح کرتے ہیں، ان کو تو سوچنا چاہیے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپانا. اس میں وہی ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، موقع کی مناسبت سے اچھی نیت کے ساتھ، محل وقوع دیکھنے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس نعمت کا اظہار بھی کرنا. ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے نعمت کی عطا کی اس کو نعمت کو چھپا لینا. حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ آپ کے جو بال تھے پراگندہ تھے، اور عجیب سی کیفیت، عجیب سی حیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہر طرح کا مال عطا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دکھانا بھی چاہیے، دکھنا بھی چاہیے. جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، مال ہونے کے باوجود اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح، ایک تو ہوتا ہے فضول خرچی، لیکن معقول لباس کے اندر، اچھے لباس کے اندر، اچھی جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک مسلمان کیا ہے کہ اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے بھی آراستہ ہو، اچھے لباس سے بھی آراستہ ہو. تو لہٰذا جس طرح اخلاق اللہ تبارک و تعالی نے اچھے عطا فرمائے ہیں ان کو بھی ظاہر کرنا چاہیے. اور جس طرح اللہ نے اگر آپ کو اتنی مال اور دولت عطا فرمائی ہے تو بے جا خرچی نہ کریں، لیکن اپنے آپ کو اس طرح بنا سوا کر بھی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر بھی ادا ہو، آپ کے ظاہری عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. تو یہاں پر اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بخل کی تعریف بھی بیان کر فرما دی، اور بخل کی کتنی کیفیات ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی عطا فرما دی. بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اس کو یہیں اختتام کرتے ہیں. آگے بھی بیان کرنا تھا لیکن چونکہ پھر وہ ریاکاری کا ایک چیپٹر آ رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو اس کو بیان کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخل جیسی ان روحانی بیماریوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.